بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن الکافی کا سبق نمبر 4 ہے۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ اسباق کے دوران یہ بات ہو چکی ہے کہ کسی بھی کتاب سے قبل جو مقدمہ ہوتا ہے اس مقدمے کے اندر ہمیشہ ضروری اصطلاحات ذکر کی جاتی ہیں اور کچھ ضروری قواعد بیان ہوتے ہیں تاکہ آگے کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم عروض کے جو کتاب متن الکافی ہے اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اس کتاب کی ابتدا بھی مقدمے سے کی ہے اور مقدمے کے اندر چند ضروری اصطلاحات بیان ہوئی ہیں۔ اگر ان اصطلاحات کو ہم سمجھیں گے تو آگے کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے خطبے میں جو الفاظ لائے ہیں عبارت کے، فرماتے ہیں احرف التقطیع التي تتألف منها الاجزاء عشرة يجمعها قولك لمعت سيوفنا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہاں احرف التقطیع کے بارے میں فرمایا کہ احرف التقطیع کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم احرف التقطیع کیا ہے۔ حرف تقطیع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ چونکہ شعر کوئی سا بھی ہو اور کسی بھی شاعر کا شعر ہو تو اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر پھر وزن کے اوپر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس فن کے اندر، اور اگر وہ وزن کے اوپر منطبق ہوتا ہے تو اس شعر کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، اور اگر وہ وزن سے منطبق یا موافقت نہ رکھتا ہو تو اس پر فساد کا حکم لگتا ہے۔ تو اسی سے تقطیع، چونکہ اشعار کو توڑا جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے گا اور ان کو وزن پر برابر کیا جائے گا، اس لیے اس کو تقطیع کہتے ہیں۔ اب تقطیع کے جو حروف ہیں وہ 10 ہیں، جیسے مصنف نے یہاں فرمایا احرف التقطیع التي تتألف منها الاجزاء۔ یہ اجزاء سے مراد یہاں مفاعیل ہیں، یعنی اوزان ہیں۔ انہی حروف تقطیع سے آگے اوزان بنیں گے۔ ایسا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا جو وزن ان 10 حروف سے باہر ہو۔ وہ 10 حروف کون کون سے؟ لام، میم، عین، تا، سین، یا، واو، فا، نون، الف۔ اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے آسانی کے لیے لمعت سیوفنا کے الفاظ استعمال کیے کہ لمعت سیوفنا، یہ ایسے الفاظ ہیں آپ اگر ان الفاظ کو یاد رکھیں گے تو 10 حروف آپ کو آسانی سے یاد رہیں گے۔ تو اب جتنے بھی آگے وزن ہم بیان کریں گے تو وہ اوزان ان 10 حروف سے بنیں گے۔ ان 10 حروف سے باہر کوئی اور لفظ سے وزن نہیں بنے گا، وزن جو بنے گا انہی 10 حروف پر مشتمل ہوگا۔ اب جب یہ کہا کہ تقطیع، تو اس پر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تقطیع کس کو کہتے ہیں اور کسی بھی شعر کو کیسے قطع کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو وزن کے موافقت میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک شعر ہے ہمارے سامنے۔ شاعر کہتے ہیں ابا منذر کانت غرورا صحیفتی ولم اعطکم بالطوع مالی ولا عرضی۔ اب یہ جو شعر ہیں اس شعر کی ہم تقطیع کرتے ہیں۔ تقطیع سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وزن کتنے ہیں۔ ہمارے پاس وزن ہے فعول مفاعل، فعول مفاعل، یعنی یہ 2 وزن ہیں فعول مفاعل۔ اب انہی 2 وزن کے مطابق ہم نے اس شعر کو بنانا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے شعر کو ایسا بنایا کہ ابا منذر میں جو زال اور را ہیں اس کو کاٹ کر اگلے لفظ کے ساتھ ملایا تو ابا من رہا، اور اگلا جو لفظ ہے اس کے ساتھ جب زال اور را ملایا تو یہ زرم کانت ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ابا من بروزن یعنی فعول، زرم کانت مفاعیل، غرورا فعولا، صحیفتی مفاعل، ولم او
فعول، تکم بالتو مفاعیل، مالی عی مالی عین اس کے ساتھ مل جائے گا، عی مالی فعول، ولا عرضی مفاعیل۔ اب دیکھیں یہاں جو ابامن ہے، اس ابامن کے اندر 5 حروف استعمال ہوئے ہیں، تو نیچے وزن کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ 5 حروف استعمال ہوئے ہیں، فا عین واو لام نون۔ اب یہ جو وزن ہے فا عین واو لام نون، یہ انہی لمعت سیوفنا کے الفاظ سے لیے گئے، لمعت سیوفنا سے فا کو لیا گیا ہے، عین کو لیا گیا ہے، واو کو لیا گیا ہے، لام کو لیا گیا ہے، نون کو لیا گیا، اس سے باہر کسی حرف کو وزن میں نہیں لیا گیا۔ تو آگے بھی اسی ترتیب سے اشعار کی تقطیع ہوگی، مزید آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے، اس سے مزید بات کھل جائے گی۔ یہ یہاں پر ایک مثال دینا مقصود تھا کہ تقطیع کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کیسے تقطیع کیا جاتا ہے۔ تو مقدمے میں ایک تو تقطیع کے حوالے سے ہمیں علم ہوا، اس کے علاوہ کچھ مزید اصطلاحات ہیں جن اصطلاحات کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی اصطلاح ہے ساکن۔ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے لم ہے، لم میں میم ساکن ہے، میم پر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں۔ متحرک، متحرک اس لفظ اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، یعنی اس کے اوپر فتح ہو، ضمہ ہو، کسرہ ہو، کوئی بھی حرکت جب اس کے اوپر ہوگی تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی اصطلاح ہے سبب خفیف، اور اس سے اگلی اصطلاح ہے سبب ثقیل۔ اب سبب خفیف اور سبب ثقیل کو ہم سمجھتے ہیں کہ سبب خفیف اور سبب ثقیل دونوں 2 حرفی ہوتے ہیں، یعنی ان میں 2 حرف ہوں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ سبب خفیف کے اندر جو پہلا حرف ہوگا وہ متحرک ہوگا اور جو اگلا حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا، اور سبب ثقیل کے اندر جو 2 حرف ہوں گے دونوں کے دونوں حرف متحرک ہوں گے۔ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اگلی اصطلاح ہے وطد مجموع، اور اس سے اگلی اصطلاح ہے وطد مفروع۔ یہ وطد مجموع اور وطد مفروع دونوں میں 3 حرف ہوں گے، یعنی 3 حرفی کلمہ ہوگا۔ اب ان 3 حرفی کلمے میں پہلے 2 پیدر پر متحرک ہو، تیسرا ساکن ہو تو اس کو وطد مجموع کہا جاتا ہے، اور اگر پہلا اور تیسرا متحرک ہو، بیچ والا ساکن ہو تو اس کو وطد مفروع کہتے ہیں۔ اس سے اگلی اصطلاح ہے فاصلہ صغرا، اور اس سے اگلی اصطلاح ہے فاصلہ کبریٰ۔ فاصلہ صغرا 4 حرفی کلمہ، 4 حرفی کلمہ پہلے 3 پیدر پہ متحرک ہوں گے اور جو چوتھا ہوگا وہ ساکن ہوگا۔ اسی طریقے سے فاصلہ کبریٰ 5 حرفی کلمہ، پہلے 4 مسلسل متحرک ہوں گے، جو 5واں ہوگا وہ اس میں ساکن ہوگا۔ یعنی اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب شروع میں یہ 8 اصطلاحات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان 8 اصطلاحات کو آپ اس ترتیب سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ساکن اور متحرک یک حرفی، اس کا 1 حرف سے تعلق ہوگا۔ سبب خفیف اور سبب ثقیل 2 حرفی، یعنی ان کا 2 حرف کے ساتھ تعلق، یعنی ان میں 2 ہی حرف ہوں گے۔ وطد مجموع اور وطد مفروع 3 حرفی، یعنی ان میں 3 حرف ہوں گے۔ فاصلہ صغرا 4 حرفی، فاصلہ کبریٰ 5 حرفی کلمہ۔ بہت آسان ہو گیا۔ ساکن 1 حرف، متحرک 1 حرف، سبب خفیف 2 حرفی، ثقیل 2 حرفی، وطد مجموع 3 حرفی، مفروع 3 حرفی، فاصلہ صغرا 4 حرفی، فاصلہ کبریٰ 5 حرفی۔ ان ایک مثال دیتا ہوں۔ ساکن جیسے لم میں میم یہ ساکن ہے، اسی طریقے سے متحرک لم میں لام یہ متحرک ہے۔ سبب خفیف جیسے قد، جیسے کہ من، جیسے کہ قم، یہ 2 حرفی ہے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے۔ اب سبب ثقیل یہ 2 حرف ہوں گے، دونوں کے دونوں متحرک ہوں گے، جیسے کہ بکا، جیسے کہ ہم،
جیسے کہ ہوا، جیسے کہ ہیا، دو حرف ہیں اور دونوں کے دونوں متحرک ہیں. اسی طریقے سے وطد مجموع 3 حرفی ہوگا، بے کم، با بھی متحرک، کاف متحرک اور میم آگے ساکن آ گیا. کما، کاف متحرک، میم متحرک، الف ساکن. اسی طریقے سے بہما، ہما، بکم، یہ 3 حرفی ہو اور پہلے 2 متحرک. اور اسی طریقے سے تیسرا ہے وطد مفروق. وطد مفروق میں جو بیچ والا ہے، بیچ والا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا، جیسے کاما، جیسے کہ ناما. اب دیکھیں یہ بیچ والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے اور پہلا اور تیسرا اس میں متحرک ہے. اسی طریقے سے فاصلہ صغرا. فاصلہ صغرا میں بتایا تھا کہ 4 حرفی ہوگا، تو جیسے کہ ضربت، فعالت، ضربت، ضاد، را، با متحرک اور تا ساکن. اسی طریقے سے فاصلہ کبرا جیسے فعالتن، فعالتن، فا، عین، لام، تا متحرک، نون ساکن. ان کو مزید سمجھنے کے لیے عربی کی ایک مثال دی گئی ہے کہ لم ارا علی ظہر جبل سمکتن. اس کو ہم اس مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. لم یہ سبب خفیف ہے کہ 2 حرف ہیں اور ان میں پہلا متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، سبب خفیف. آرا 2 حرف ہیں، 2 حرفی کلمہ ہیں، دونوں کے دونوں متحرک ہے، اس پر بھی فتح اور اس پر بھی فتح. علا یہ 3 حرفی ہیں، پہلا متحرک، دوسرا بھی متحرک، تیسرا ساکن، تو وطد مجموع. ظہرن، زوا متحرک، ہا ساکن، را متحرک، وطد مفروق یعنی بیچ والا ساکن ہے. جبلن، تنوین جہاں آتی ہے تو تنوین اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں 2 حرف ہیں اور 2 حرف میں سے جو اگلا حرف ہے وہ متحرک ہے اور اس سے جو دوسرے نمبر پر آنے والا حرف ہے وہ ساکن ہے. جیسے کہ قلم میں قاف، لام، میم پر تنوین ہے، لیکن یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں میم اور نون ہے. نون کو جب میم کے ساتھ ملایا تو پہلے متحرک اور دوسرے ساکن کر کے ان کو ایک کلمہ بنا کر تنوین کی شکل دے دی گئی. تو جبل میں جیم، با، لام اور نون ہے تو اس کو تنوین میں تبدیل کر دیا تو وہ جو نون ہے وہ نون ساکن ہے. یہ ہو گیا فاصلہ صغرا. اور سمکتن فاصلہ کبرا، پہلے سین، میم، کاف اور تا یہ متحرک ہے اور آگے نون جو ہے وہ ساکن ہے. تو یہ بھی ضروری اصطلاحات ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب کی عبارت بیان کی ہے، ہم اس عبارت کو حل کریں گے تو مزید جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئے گا. کہتا ہے فالساکن ما عری عن الحرکت، ساکن اس کو کہتے ہیں جو حرکت سے خالی ہوگا. والمتحرک ما لم یعر عنہا، اور متحرک اس کو کہتے ہیں کہ جو حرکت سے خالی نہ ہو. فمتحرک بعدہ ساکن سبب خفیف کقد، کہتے ہیں متحرک ہو اور ایک متحرک ہو اس کے بعد ایک ساکن حرف آ جائے اس کو سبب خفیف کہتے ہیں. کقد، جیسے کہ قد میں کاف متحرک ہے، اگلا جو دال ہے یہ دال ساکن ہے. اسی طریقے سے آگے وہ متحرکان سبب ثقیل کا بیکا، وہ متحرکان یعنی دو حرفی ہو اور دونوں کے دونوں متحرک ہو تو یہ سبب ثقیل ہوگا، جیسے کہ بیکا میں با بھی متحرک ہے، کاف بھی متحرک ہے. اسی طریقے سے وہ متحرکان بعدہما ساکن وطد مجموع، اور اگر 2 متحرک ہو اور 2 متحرک کے بعد جو تیسرا حرف آئے گا وہ ساکن ہو تو اس کو وطد مجموع کہتے ہیں. کبکم، جیسے کہ بکم میں با، کاف متحرک اور میم تیسرا حرف ہے یہ ساکن ہے. وہ متحرکان بینہما ساکن وطد مفروق، کہتے ہیں اگر 2 متحرک آئے اور ان کے بیچ میں ایک ساکن آ رہا ہو تو اس کو وطد مفروق کہتے ہیں. کا قام، جیسے کہ قام میں کاف متحرک اور میم متحرک بیچ میں ساکن آ رہا ہے. اسی طریقے سے وثلاث بعدها ساکن فاصلۃ صغرا کفعلت،
3 حرف آ رہے ہو وبعدہا ان 3 حرف کے بعد ساکن آ رہا ہو تو اس کو فاصلہ صغریٰ کہتے ہیں، جیسے کہ فعالت. اسی طریقے سے وَأَرْبَعُ بَعْدَهَا سَاكِنٌ فَاصِلَةٌ كُبْرَى كَفَعَلَةٌ کہتے ہیں کہ 4 حرف آ رہے ہو اور وہ متحرک ہو، ان کے بعد جو 5واں حرف آ رہا ہو وہ ساکن ہو تو اس کو فاصلہ کبرا کہتے ہیں، کہ جیسے کہ فعالتن. یجمعها قولک لم ارى على ظہر جبل سمقتن، اس کو جمع کیا گیا ہے آپ کے اس قول کے اندر کہ لم ارى على ظہر جبل سمقتن، ہم نے پہاڑ کی پشت پر کبھی مچھلی کو نہیں دیکھا. تو اس جملے کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ جو 8 اصطلاحات بیان کی گئی ہیں وہ 8 اصطلاحات بہت ہی زبردست طریقے سے یاد رہیں گی. یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں، لم ارى على ظہر جبل سمقتن، اس کو بھی جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پچھلی جو اصطلاحات ہے وہ بہت احسن طریقے سے ہمارے ذہن میں آ جائیں گی. تو خلاصہ میں بتاتا چلوں کہ آج کے سبق میں ہم نے احرف التقطیع یعنی حروف تقطیع کل کتنے ہیں تو وہ 10 ہیں، لام، میم، عین، تا، سین، یا، واو، فا، نون، الف. لمعت سیوفنا کے الفاظ اگر یاد رکھیں گے تو وہ حروف ہمیں یاد رہیں گے. اسی طریقے سے آگے ہم نے 8 اصطلاحات پڑھی ہیں، ان 8 اصطلاحات کا جو خلاصہ ہیں وہ لم ارى على ظہر جبل سمقتن کے الفاظ ہیں. اگر اس کو ہم یاد رکھیں گے تو اگلے الفاظ ہمیں یاد رہیں گے. اگلا سبق جو ہمارا ہوگا وہ اوزان کے اوپر ہوگا کہ اوزان کتنے ہیں اور اس میں اصل کتنے ہیں اور فرع کتنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.